وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. میرے آقا علیہ السلام بھی اللہ پاک نے قرآن اتاریا. مان کے رسول نے فرمایا مومنین مردانو اور لوگوں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے درس دے رہا ہے. اللہ مومنین مردانو مخاطب ہو کے فرمایا لوگوں مومنین مردوں ایک بات سن لو. یغضوا من ابصارہم اپنی نظرانیاں رکھیا کرو, اپنی آنکھیں رکھیا کرو. اے دائیں بائیں نہ دیکھیا کرو, اے سجے کبھی نہ دیکھیا کرو. سیدھا اپنی گلی کے اندر اپنے رات کی نظر رکھیا کرو. اور اللہ پاک نے فرمایا اپنی اسلامی حفاظت کریا کرو. تواڈے واسطے بغیزہ باتیں, تواڈے واسطے بغیزی والیاں گلاں, تواڈے دل دیاں گلاں نوں رب جاندا ہے, تسی جاندے ہو نہیں جاندے. تواڈے خیالات نوں بھی اللہ پاک جاندا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے مومنین عورتاں نوں درس فرمایا جس وقت تسی بھی گلی بازار دے اندروں گزرنا ہے, جس وقت تسی اپنے گھروں باہر آنا ہے, گلی کے اندر آنا, بازار کے اندر آنا ہے, اللہ پاک نے فرمایا اپنی آنکھاں نیلیاں رکھیا جے اور اپنی چادروں اپنے چہرے تے ڈھانپ لیا جے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں میں رستے دے حق دسنا چاہنا. مان کے کائنات نے فرمایا, کان کے کائنات دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی آنکھاں نیلیاں رکھیا جے, اپنی آنکھاں نوں ایویں آزاد نہ چھڈ ویا جے, اپنی آنکھاں نوں ایویں آزاد نہ کر ویا جے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ایک دن تواڈے میرے پیارے پیغمبر گلی دے اندر ہو جا رہے. آقا چلدیاں گلی دے اندر سواری تے بیٹھے. ناکا مبارک اونٹنی دا نام, میرے آقا علیہ السلام دی سواری دا نام ناکا اونٹنی. میرے آقا علیہ السلام اس سواری تے بیٹھے. میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے آپ دے چچا دا بیٹا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دونوں چاچے بابیاں دے دو سواری تے بیٹھ کے سواری کر رہے. آگے میرے آقا بیٹھے ہیں, پیچھے فضل بیٹھے نے. آقا چلدیاں گلی دے اندر چلتے جا رہے. آقا اونٹنی آہستہ رفتار دے نال چلدی ہے, تیز رفتار نہیں چلدی. آہستہ اونٹنی چلدی جا رہی. ایک دیہاتی جی عورت آئی, نوجوان عورت, بڑا ہی خوبصورت چہرے والی عورت سامنے آ گئی. انہیں میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا. میرے آقا علیہ السلام رک گئے. ایک عورت آگے سوال و جواب کرنا شروع ہو گئی. اس سوال کر رہی ہے, میرے آقا جواب دے رہے. اس عورت نے جناب پردہ نہیں دیتا, کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پاک نے پردے کا حکم نازل کر دیتا ہے. اس عورت نے پردہ کیوں نہیں دیتا؟ حضرات نبی مسلمان ہوئی ہے, پردے کا حکم کا پتہ نہیں. حالے نواں کلمہ پڑھیا, اسلام دے احکامات کا پتہ نہیں. انہیں کلمہ پڑھیا کہ پیغمبر کو مسئلہ پوچھنا گئی. وہ بھی رات کے اندر میرے آقا نے روک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا مسئلہ پوچھ رہی ہے. یہ مسئلہ پوچھ رہی, میرے آقا جواب دے رہے. پیچھے بیٹھا منڈا کے عورت بد دیکھی جا رہی ہے, تکی جا رہے ہیں, کا چہرہ دیکھی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام یہ مسئلہ فضل دے پہنے جان. آقا نے اس عورت کو کچھ نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں چہرہ ڈھانپنا ہے کہ نہیں ڈھانپنا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فضل دے چہرے کا رخ بدلیا. آقا علیہ السلام نے پھر چہرے کا رخ بدلیا. فضل نے پھر دیکھا, آقا نے پھر چہرے کا رخ بدلیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فضل تو تے جاننا ہے کہ پردے لیا تھا آگے جانے. اس عورت کو نہیں پتا نہ پتا ہے کہ نہیں ہے. آخر تو کیوں دیکھنا چاہنا ہے, آخر تو کیوں دیکھنا چاہنا ہے. اپنی نظرانیاں رکھیا کر. جس وقت گلی بازار کے اندر چلتا سفر کر رہا ہو, اپنی نیلیاں نظر رکھیا کر. کسی کی ماں بہنوں نہ دیکھیا کر, کسی کی بیٹی وال نہ تکیا کر, کسی کی حسن وال نہ تکیا کر. رستے دا پہلا حق ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس رستے دے حق نو قائم بے دائم رکھنا. تواڈے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے قرآن اتاریا.
ذلك أزقالهم إن الله خبير بما يصنعون آقا نے چیزاں دو دیا قرآن کی سنت پیاری ایک قرآن دوسری سنت ایک قرآن دوسری سنت آقا نے چیزاں دو دیا قرآن کی سنت پیاری اصل سنیب سے مسلم دا ہونے کر لو خوب تیاری آقا نے چیزاں دو دیا قرآن و سنت پیاری دین جہان سے اللہ دا کوئی کولو گل بنانی نہیں قرآن حدیث چے کولو میں کسی اور دی گل اپنانی نہیں اے خاص وصیت کی آقا نے چاندی واری ایک خاص وصیت کی سی آقا نے چاندی واری آقا نے چیزاں دو دیا قرآن پہ سنت پیاری السلام نے فرمایا غزل باسر لوگوں اپنی آنکھوں نیویاں رکھیا جے لوگوں اپنی آنکھوں نیویاں رکھیا کہ شاعر بولیا شاعر بولیا النظرۃ ابتسامۃ فسلام فکلام فبعدۃ فنکاح لوگوں سنا شروع ہوندا اکھاں تو شروع ہوندا ذرا کی تو شروع ہوندا رات غور کرو ذرا میرے ور تک نہ گھوڑے چھڑ کے بابو دارا گھوڑے چھڑ کے بابو سارے رات ذرا میرے ور تک تو گناہ ہمیشہ اکھاں تو شروع ہوندا ہے نظر بار گلی بازار کے اندر پہلے نظر ملی پھر آگے فابتسامۃ پھر تبسم ہوتا ہے پہلے نظر ملتی ہے پھر تبسم ہوتا ہے یعنی ہنسنا مسکرانا ہوتا ہے اور پھر فسلام تیسری بات سلام ہوتا ہے اور چوتھی بات فکلام کلام کرنا ہوتا ہے اور پنجویں بات پھر کلام تو بعد وعدہ ہو جاتا ہے وعدے کے بعد پھر چھٹی بات فنکاح پھر ملاقات ہوتی ہے یعنی 6 سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھیاں چڑھتا گئی محبت پیار چڑھتا گیا جس وقت ملاقات تو اس زنا ہویا اس زنا کی ابتدا کتھوں ہوئی ہے اکھاں زنا کی ابتدا کتھوں ہوئی ہے اکھاں تو اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا غض البصری رات کے اندر بیٹھنا تو بیٹھ لیکن اپنی اکھاں نیویاں رکھ اپنی اکھاں بس چھوڑ دے میں تھوڑا بڑا دھیان کر رہا ہوں اتنے بس ہو گئی ویسے غض البصر رستے کا پہلا حق ہے کہ اپنی اکھاں نیویاں رکھو رستے کا پہلا حق ہے کہ اپنی اکھاں کچھ بولو اپنی اکھاں جب اپنی اکھاں نیویاں رکھو گے کسی کی بیٹی نظر نہیں آئے گی کسی کی بہن نظر نہیں آئے گی کسی کی چال چلن نظر نہیں آئے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ سانو توفیق عطا فرما اور اللہ دوسرا کیا ہے رستے کا دوسرا حق ہے تو آج میرے پیارے پیغمبر جناب محمد نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن اتاری عمل کیا تو سمان نے فرمایا والذین یعصون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا
الزام میں نہ تلاشیا کرو، نہ تکلیف دیا کرو، مومنانو نہ تکلیف دیا کرو۔ اور اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غض البصر، تو دوسرا حق میرے آقا فرما دے وقف العزا، وقف العزا، رستے کے اندر تکلیف نہیں دینی، رستے کے اندر بیٹھ کے تکلیف نہیں دینی۔ میرے وقت توجہ نہ سنیا جی، تکلیف دے چیز نو کی ہٹانا ہے، تکلیف دینی بھی نہیں تو تکلیف دے چیز نو بھی ہٹانا ہے۔ پتھر ہوئے، روڑا ہوئے، کوئی ٹہنی ہوئے، انہوں نے دور کرنا ہے، مومنہ دی رستے کو صاف کرنا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، بارے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان فرمائی۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی چلتا جا رہا، اس بندے دے کوئی چنگے عمل نہیں سن، برے عمل سن، برے عمل۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹردا ٹردا ایک ایسے راہوں گزریا کہ رستے کے اندر گزریا، ایک درخت دی ٹہنی کنڈیاں والی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماتے پتہ نہیں کیوں درخت نہ لگی ہے، یا کہ جناب درخت تو نیچے گری، رستے کے آگے گر گئی۔ ایک اس وقت گزریا کہنے لگا میں ٹہنی نو لازمی دور کراں گا، اگر میں واپس پلٹ گیا تو ٹہنی نو میں لازمی دور کراں گا۔ ایک تو لوگ گزرتے نے تکلیف اٹھاندے، بندے گزرتے تکلیفاں اٹھاندے، ایک تو جناب عورتاں گزردیاں تکلیفاں اٹھاندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، واپس آیا ٹہنی اسی طرح پڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں اس بندے دے کوئی چنگے عمل نہیں، کوئی چنگے اعمال کوئی نہیں دے پلے۔ اللہ اکبر کبیرہ نے ٹہنی اٹھائی اللہ دی رضا واسطے، اس ٹہنی کو اٹھا کے نے سائڈ تے کر دیتا، یہ رستہ بالکل صاف ہو گیا، رستہ بالکل صاف ہو گیا۔ آخری بندہ اللہ نو پیارا ہو گیا، آخری بندہ اللہ کو چلا گیا۔ یہ ٹہنی والی نیکی اللہ نو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے اندے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے انہوں جنت دا داخلہ دے چھڑیا۔ یعنی رستے کے اندر تکلیف دینی نہیں، اسی تے رستے کے اندر جناب مومن ہاں، 5 وقت دی نمازی ہاں، حج بھی کیتے نے، عمرے بھی کیتے نے، الحمدللہ دولتدار بھی ہاں، پھر بھی نالی راہ کے اندر کٹ کے پھر بھی کہنے کہ اسی پکے مسلمان ہاں، پھر بھی اسی کسی نو تکلیف دین دے نالی کٹ دی، نالی بجائے نالا کٹ دیتا ہے، کرتے سین دا سارا پانی بازار کے اندر کٹ دیتا ہے، لیکن اسی کسی نو تکلیف دین دے ساڑھے ہتھوں کوئی تنگ۔ اللہ لوگوں سنو، اندے کوئی چنگی اعمال نہیں، میرے آقا فرماتے کوئی چنگی اعمال کا مالک نہیں ہے، صرف تھوڑی سی تکلیف ہو، رات ایک کنڈے والی ٹہنی دیتی سی نے دور ٹائی، رب نے معاف کر چھڑیا ہے، کیا عظمت ہے۔ اور اسی تکلیف نہیں دیں دے، تھوڑا جا بازار رہ گیا ہے، ادھر تے چھپڑ چلن دیا، وہ کڈن ہے، وہ کی کٹر چلن دیا نے، انہوں نے پانی نو کراس کریے، تھوڑا جا کے بازار آ گیا، اتنے اسی کرسیاں ڈال دیا نے، کوئی بیچارہ ادھروں لنگدا ہے، کوئی ادھروں لنگدا ہے، ادھروں لنگدا ہے، سکی جگہ تے کرسیاں ڈال کے بیٹھے اسی، لیکن اسی کسی نو تکلیف دیں دے، بولو تے سی اسی کسی نو دکھ دیں دے کہ تھوڑا کنا بازار باقی ہے، اوتھے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرتی ہے، کیونکہ لنگر سارا راہ پہ اسی کسی نو ٹکیا ہے۔ یار لوکاں دے پیراں تھلے ٹائر لگ کے اٹھوے جڑے تیرے سکوٹر دے اوپر لنگ جانے، لیکن یار مولوی صاحب اسی کسی نو دکھ دیں دے تے نہیں، اسی کسی نو تکلیف نہیں دیں۔ اللہ میری قوم دے حال تے رحم و کرم فرما، آمین۔ ہم نے گل کرن لگا غصہ نہ کرے، کاش کہ اسی پیسے نہ لے ہوندے تے ساڈے راہ ایویں دے نہ ہوندے۔ سیاست کھولو، سب تو زیادہ پیسہ اس بات کے اندر بتایا گیا، کیا مسجد لے گئی؟ کیا مسجد پلاٹ کے اندر آیا؟ یا کہ مسجد کی تعمیر کے اندر آیا؟
انج لگتا جی وہ چھپڑ چ پیا تا پانی اتوں آتا یا کٹنا چ پیا تا پانی باہر نکلتا انہوں جانتا ہی نہیں کون کھا گیا حضرات خدا کی قسم ہے جتنے رشوت آ جائے اتنے بھلائی والے کام نہیں جی ہوندے اتنے سیاستدان منہ نہیں کرتے میں تو تمہیں بڑے سالہ تو چیک رہا حالے ڈبے نہیں حالے ڈبنا ہے بچ جاؤ توبہ کر جاؤ اپنے گناہوں کرو معافی مانگ جاؤ کیا 2-3 ہزار کی ووٹ لے کے تھپا لگا کے آج اپنے مستقبل تباہ کر بیٹھے ہو آج اپنے ڈرامہ کو تانگو مقصد عام کو تانگو نماز پڑھن کو تانگو نگران کو تانگو زور اثر کٹھی مگر عشائی کٹھی نمازی کچھ آئے تو واپس پلٹ گئے یہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے کف العذاب حضرات یہ رستہ دے انہوں تنگ نصیب خود کیتا ہے اس ساڑھے عمال نے بغیر مقتصبو فقط احتمالو وطانو و اسم مبینہ اس ساڑھی کمائی اتھا دی جو ساڑھے سامنے ظاہر ہے پی ٹی آئی آئے گی نون لیگ آئے گی کاف لیگ آئے گی سینکڑ والے آن گے شیر والے آن گے تیر والے آن گے بلے والے آن گے ایسے آن گے پھر ساڑھیاں نمازہ بھی لے جان گے جمعے بھی لے جان گے اور حضرات اسی دن بر رات اپنے گھروں بھی کر بدر بہن بھائیوں تو دور ماں باپ تو دور بیٹے بیٹیاں تو دور بیوی تو دور راتوں رات جب سے آگے اندر جی سیاست ہے کاری صاحب پھر کرنی پہنتی ہے لوگاں دے گھر چلنا پہنتا ہے وہ تو ہن کیوں نہیں چلتا جب تیرے مسجد میں مسئلہ نہیں ہے ہن کیوں نہیں چلتا کدھر ہے تیری سیاست اللہ اکبر کسی دا چیئرمین ہے کسی دا چودھری ہے کسی دا رانا ہے کسی دا ایم ہے کسی دا ایم پی ہے ہن تے ڈب رہے ہو ہن کتھے رہے ہو سارے کسی دا بیڑا ہی مرا دے ہو 4 روٹی دا انتظام میں کر دیں گا حالے ڈبن سے کسر ہے اللہ سانو تو اپنے اس عذاب کو محفوظ کر آمین حضرات تکلیف نہ دے ہو رستے آدھے اندروں تکلیف نہ دے ہو ساڑھے آدھے تو تکلیف والی گل ہی کوئی نہیں رہے گی ساڑھے تو پانی ہو رہے اسی وضو نہ کریے کی کریے نہائیے نہ تو کیا کریے پانی باہر جانا نکلے تو میرے بھائیوں کچھ سمجھو اور بزرگوں کچھ سمجھو نوجوان طبقہ کیا سمجھے گا جب بزرگ ہی نہ سمجھے بڑی بہادری ہے بڑی فخر نال کہتے ہیں وار نمبر 6 کے اندر بڑا روپیہ برتا ہے دادی قسمیں شرم دے مارے لوگ جمتا آقا فرماتے کسی نے دکھ نہیں دینا رات کے اندر کسی نے دکھ کچھ بولو رات کے اندر کسی نے دکھ نہیں دینا اللہ اکبر کبیرہ حضرات دکھ دیو گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جڑا رات کے اندر کسی نے دکھ دیتا نا بندہ ہی لعنتی ہے اب کچھ بیویاں میں دیکھیا اللہ پاک انہوں نے دین کی سمجھ دے میری بہناں سنیا جی بچے نے گندگی کیتی ہوندی ہے اور گھر دا سارا کوڑا کرکٹ جوں باہر منہ کٹیا تے بڑا ماریا جناب جی ہوندے تے سڑک تے اوتھے ہی کوڑا بن گیا اوتھے کوڑی بن گئی راہ چلدی گندگی نمازیاں دے پیراں نوں لگ رہی ہے راہ چلدی گندگی نمازیاں دے کپڑے نوں چھو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ لانتیاں والا معاملہ ہے اور کچھ بیٹیاں جاؤ بچوں باہر پیشاب کر کے آ جاؤ بچے نکلتے باہر گلی کے اندر ہی بیٹھ جاتے اللہ اللہ
یہ کیا تماشا ہے، کیسی تربیت، کیسے اسکول کی تعلیم یافتہ میری تے سمجھے گلبان ہے. آؤ سننا ذرا توجہ کرنا. تو اگر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللعینین قالوا وما اللعینان قال والذی يتخلف التائب والناس وفی ظلمهم وفی سلهم. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو لعنت والے کما تو ڈر جاؤ، لعنت والے کما تو ڈر جاؤ. دو کم لعنت والے، دو کم لعنت والے. میرے آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا آقا کیڑے دو کم نے لعنت والے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی یتخلف فی طریق الناس وفی ظلهم. اللہ اکبر کبیرہ. انسانہ دے جناب رستے دے اندر، انسانہ دے رستے دے اندر او بابیا تیری تربیت چادر چوک پیشاب کرن گلی دے اندر ہی بیٹھ جانا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کر جانا حدیث پیش کرن لگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی یتخلف فی طریق الناس فی طریق الناس وفی ظلمهم. آقا فرماتے جڑا رستے دے اندر یا رستے دے اندر کوئی ایسا درخت جندا سایہ جتے لوگ آ کے سامنے دے بیٹھ جاندے، ایتھے آ کے پیشاب کرے گا، بندہ لعنتی ہوئے گا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پلے بیٹھنے کی بات نہیں. راہ کے اندر بارہ پیشاب کرن نہیں پائے گا، راہ کے اندر بزرگوں پیشاب کرن نہیں بیٹھی گا. اگر بیٹھو گے نہیں باز آؤ گے تو میرے آقا فرماتے بندے نا کف العزا، کسی نو تنگ نہیں کرنا، کسی نو تنگ، کسی نو تکلیف دینی. کوئی تکلیف دے راہ کے اندر شاید پئیے کہ انہوں اٹھا دینا. یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. اللہ عمل کی توفیق دے. تیسرا کیا ہے رستے دا؟ تو اگر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بس البصر وقف العزا. تیسرا حق ورد السلام. سلام کا جواب دیا کرو، سلام بلایا کرو، سلام بلایا کرو. اللہ کا قرآن بولیا اذا حشیتم بتحیت فحیو بأحسن منها وردها وردها وردها. السلام نے فرمایا جی میں کوئی سلام بلائے اسی طرح واپس لٹایا کرو، اسی طرح واپس لٹایا کرو. کوئی بندہ کہتا السلام علیکم، تسی جواب دیا کرو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ دینو اینا کہندی نال دینی کیا عطا کرے گا. تیسرا کی ہے سلام بلانا. تیسرا کی ہے سلام بلانا ہے. مجھے بولو کی کرنا ہے؟ دیکھو میرے سونے پیغمبر نے کتنی سونی سونی گلاں سانو دسیاں، کتنی پیاریاں پیاریاں گلاں سانو دسیاں نے. اللہ سانو عمل دی توفیق دے. آمین. اسی کہو آمین. آمین. پھر کہو آمین. آمین. پھر کہو آمین. کائنات اندر اللہ ذات ہوتی، اللہ بخشی ہے حسن و شان اونچی. کائنات اندر اونچی ذات اونچی. سب اونچی ذات کیتی ہے اور اس کے بعد کیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. میں آقا کی تعریف کرنا چاہنا. کائنات کے اندر اللہ ذات ہوتی، اللہ بخشی ہے حسن و شان اونچی، ہے اعلیٰ اولا بات ہوتی، ہے اعلیٰ اولا بات ہوتی. اللہ بخشی ہے حسن و شان اونچی. چل جایا آمنہ
بولے موتی بس دینے اندے بولے موتی بس دینے او تو ظلم اندھیرے نس دینے اندے بولے موتی بس دینے او تو ظلم اندھیرے نس دینے ہے دن تو روشن رات ہوندی ہے دن تو روشن رات ہوندی اللہ بخشی ہے اس نو شان اچھی اور جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا میرا پیر اور جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا سونا خوشبواں مہکاندا گیا میں جملہ بولنا سارے بھائی بولنا اللہ اکبر کبیرہ اور جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا اور جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا سونا خوشبواں مہکاندا گیا جس رحمت دی برسات ہوندی او بس رحمت دی برسات ہوندی اللہ بخشی ہے اس نو شان اونچی اللہ بخشی ہے اس نو شان اونچی حالات توجہ کرنا جملہ بڑا پیارا پیش کرنے لگا چند چمکیلا مکھڑا نورانی جیتی جگمگ پاک پیشانی چند چمکیلا مکھڑا نورانی جیتی جگمگ پاک پیشانی ہن روشن باغ صفات ہوندی ہن روشن باغ صفات ہوندی اللہ بخشی ہے اس نو شان اونچی اللہ بخشی ہے اس نو شان اونچی آقا علیہ السلام نے فرمایا رد السلام سلام دا جواب دینا اونچی بولو کی کرنا سلام دا مدن گینا السلام علیکم ٹھیک ہے ٹھیک یہ کو جواب ہے اپنی مگن سے بیٹھی ہوں دے سوچا سے بیٹھی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی جی ٹھیک ہے قاری صاحب اللہ شکر پتہ ہی نہیں کی بلایا اگلے نے کی نہیں بلایا اب وہ سے بیاہ کرو راہ چے بچے اکثر بڑے شرارتی ہوندے نا روڑا مار کے ناچ جاندے نے پھر بابا لاپ ٹاپ پہلا کنے مارے ہیں اکھا کھول کے بیاہ کرو راہ چے دادی قسمیں جو نکے نکے ہوندے سی نا ایک بابا گلی سے بیٹھا ہونا نہ کڑیاں دی ضرورت سی کہ اتوں جناب بغیر پردے تو لنگ جائے نہ کسی منڈے دی ہمت سی کہ جناب اونچی آواز کر کے اونچی نظرہ کر کے لنگ ہی جائے یہ میں نہیں گل بابے ہو ایک بابا گلی سے بیٹھا ہو لیکن آج کل بابا ہی بڑے ٹچکرا کر دیں بابا ہی بڑا مذاق کر دیں اور سلام کا جواب دیا کرو مذاق نہ کریا کرو بچے کو منع کریا کرو چوک کے کھڑے نوجوانوں کو منع کریا کرو ذمہ داری ہے بزرگاں دی اللہ اکبر بغیر سلام تو بچہ گزر جائے واپس بلا بیٹا تو قاری صاحب کا بیٹا ہے سلام نہیں بلایا خدا دی قسم دوبارہ بچہ گزرے گا سلام بلا کے گزرے گا تیری تربیت ہوگی ساری زندگی تیری نیکی لکھی جائے گی میرے آقا فرماتے رستے کا تیسرا حق یہ کہ وہ سلام بلایا جائے سلام کا جواب دیتا جائے آؤ سننا میرے آقا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی ملاقات واسطے طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے سن ایک دن طفیل آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ طفیل بازار کے اندر چلنے آ حضرات توجہ کرنا بڑی پیاری روایت بڑی پیاری حدیث اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دے دو جانثار دادا واقعہ موطا امام مالک دی
اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر پاسو پکڑیا اپنے یار من کرنا کرتا کرتا بازار کے اندر چلا گیا سبزی منڈی کی دکانہ تے پہنچیا کہنے لگا السلام علیکم سلام بلایا یہ چلا گیا بچوں کی دکان تے عبداللہ بن عمر کہنے لگے السلام علیکم تھوڑا جا کے چلے گئے تاجر بیٹھے نے آپ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ تھوڑا جا کے دیکھا جوران بیٹھے نے ابن عمر کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ انہیں جنوں کافی عرصہ دو درا چلے گئے واپس مڑے یہ آگے پھر مسجد کے اندر بیٹھ گئے دوسرا دن ہویا تو پھر ملاقات واسطے آیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑیا بازار کے اندر لے گئے جو گلوالی کفیت آج بھی ہمیں سلام بلایا کہ ٹر گئے کوئی سودا نہیں خرید لیا کوئی چیز نہیں سلام بلا کے واپس آ گئے تیسرا دن ہویا انہیں تو پھر کا بازو پکڑیا تو پھر کہنے لگا ابن عمر اتھے بیٹھ جا نہ تو کوئی بازار کے اندر کوئی سودا لا کے آنا ہے نہ بازار کے اندر کوئی خرید و فروخت کرنا ہے نہ بازار کے اندر کسی کا حال دریافت کرنا ہے نہ ہی بازار کے اندر کسی کا دکھ نہ شریک ہونا ہے جاننا کہ جناب واپس آ جانا ہے آپ آئے تھے بیٹھ کے اللہ باتاں کر لیا میں اتنی دور مانا تیری ملاقات واسطے تمہیں پکڑنا تھی بازار لے کے چلا جانا ہے بیٹھ جان تمہیں یار تھے بیٹھ کے اللہ کرا کے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا یہ عمر دا بیٹا عبداللہ کی جواب دیتا ہے اور طفیل اور بلیا طفیل اللہ اکبر کبیرہ یہ طفیل دا ذرا حفظی صاحب اس طفیل دا ذرا پیٹ بڑا سارا پیٹ بڑا سارا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او پیٹ والے بیٹھ جا او پیٹ والے بیٹھ جا سن لگا کی کہنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ یار میں بازار کے اندر کیوں جاننا میں بازار کے اندر کیوں جاننا آسن میں پیش کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما تقدر بالعجل السلام فنسلم على من لقینہ میں اپنے بیٹیاں دی ملاقات واسطے جاننا میں انہوں نے سلام پیش کرن جاننا میں انہوں نے سلام علیکم کہنے واسطے بازار کے اندر جاننا او یار عمر دا بیٹا بازار کے اندر نکلے صرف سلام بلانے واسطے نکلے آج تو بازار کے اندر بیٹھنا چھپ کر کے بیٹھ جانا ہے سلام کیوں نہیں بلاتا سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا ابن عمر بازار کے اندر جائے تاجر نو ملے تے سلام بلائے کھجور والے نو ملے تے سلام بلائے سبزی والے نو ملے تو سلام بلائے فروٹ والے نو ملے تو سلام بلائے کپڑے دے تاجر نو ملے تے سلام بلائے یہ سلامتی کے اندر یا آخرت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ اپنے بھائی کو جا کے رستے کے اندر سلام بلاتا ہاتھ دے نال مصافحہ کرتا اور جناب سینے نال سینہ لگاتا آقا فرماتے اس بندے دے پہلے گناہ ہی معاف ہو جاتے سلام بلایا کرو رستے دا تیسرا کی ہے کچھ بولو تیسرا کی ہے پہلا حق اکھاں نیویاں رکھنا پہلا کی ہے دوسرا کسی کو دکھ دینا تیسرا سلام دا جواب دینا تیسرا سلام دا اور چوتھا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیکی کا حکم کرنا برائی کو منع کرنا موضوع بہت وسیع ہو گیا ہے بہت وسیع ہو گیا ہے اور میں مختصر بات کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر رستے کے اندر بیٹھا ہوئے برائی کو منع کر نیکی کا حکم کر اور یہ نہیں کہ چار لوگ ساتھی رستے کے اندر بیٹھے نے اذان ہوئی ہے نماز پڑھنے واسطے آ گیا تین اتنے بیٹھے رہے بری بات آؤ بھائیو نماز پڑھنے واسطے چلیے نماز چھوڑنا گناہ ہے نماز پڑھنا ثواب ہے رستہ چھوڑنا ثواب ہے رستہ روکنا گناہ ہے اے برائی کو منع کر نیکی کی حکم کر کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله بہترین امت ہے تو بہترین امت ہے جو برائی کو روک دیے نیکی کا حکم کرتی ہے اگر اللہ میں ایمان ہے اور حضرات چھواں اور ستواں حق ہے میرے آقا علیہ السلام نے ابو داؤد شریف کے اندر بیان فرمائی
وتقیس ملہوب مصیبت زدہ دی مدد کرنا مصیبت زدہ دی مدد کرنا تیر کو جی میں چھپڑ لگے پہنے چھپڑ لے قرآن نظر نہیں آدھا لوگ کندہ تو لنگن ڈینے لوگ کندہ تو گزری جا رہے ہیں خدا دی قسم میں شکر کرنا ہے کہ آن دوان کوئی کار نہیں گا دیکھا رندہ دی ساڑھ کوئی لنگن راہ کوئی نہیں سے گا کیونکہ یہ بار بچکاری پہ دیا کارتی اندر اور رانی گھر لوگی پھر بھی نہیں ہے تو لنگی جا رہے ہیں اگر کوئی گھٹی